کی ہمیں پانی پلایا، ان کو ایسے خالی ہاتھ تو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اس نے اپنے جو پیٹی باندھتے تھے اس زمانے میں، اپنی پیٹی اتاری اور ان کے گھر میں ڈال دی، اور اپنے سارے سپاہیوں سے کہا سب اپنی اپنی پیٹی ڈال دو۔ سب نے پیٹی کھولی اور ڈال دی۔ بعد میں وہ پیٹی کے بدلے پیسے آئے اور وہ مالدار ہو گئے، اتنے پیسے ہو گئے سبحان اللہ۔ اب کیا ہوا، جب یہ سب کچھ آ گیا تو اب وہ بچی زاروں کے تار رونے لگی۔ لوگ کہنے لگے اب تو مسئلہ حل ہو گیا، اللہ نے تمہارا بھروسہ تھا، اللہ نے اتنی مہربانی کی، اتنے پیسے گھر میں آ گئے۔ تو بچی کے جملے سنیے گا، وہ کہتی ہے کہ میں تو اس لیے رو رہی ہوں کہ ہم نے کل رات بھوک کے عالم میں گزاری، جب مخلوق نے ہمارے حال پر نظر عنایت کی تو فقر و غربت سے ہمیں غنی کر دیا، فقر و فاقہ ختم، وی آر ناؤ رچ۔ وہ کہتی جب اللہ کریم ہمارے حال پر نظر فرمائے گا تو لمحہ بھر کے لیے بھی ہمیں کسی کا محتاج نہ رہنے دے گا۔ پھر بچی نے بارگاہ خداوندی میں دعا مانگی، اے اللہ ہمارے والد پر نظر رحمت فرما اور ان کے لیے آسانی فرما دے، وہ تیری راہ میں روانہ ہوئے ہیں۔ کیا کمال کی بچی ہے۔ اور جب اس بچی نے یہ دعا کی تو پھر ہوا کیا سبحان اللہ کہ دوسری طرف سیدنا حاتم اصم جب حج کے قافلے کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں امیر قافلہ شدید بیمار ہو گیا۔ لوگوں نے اس کے لیے ڈاکٹر کو تلاش کیا تو ڈاکٹر نہیں ملا۔ امیر قافلہ نے پوچھا کوئی ہمارے ساتھ نیک بندہ ہے، اللہ کا کوئی نیک بندہ؟ لوگوں نے کہا ہمارے ساتھ تو حضرت حاتم اصم ہے۔ امیر کے پاس آپ گئے، امیر کے لیے دعا کی، اسی وقت اللہ پاک نے وہ تکلیف امیر کی دور کر دی۔ تو امیر نے حکم دیا کہ ان کے لیے کھانے پینے اور سواری کا انتظام کر دیا جائے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے بچوں کے لیے پریشان تھے جن کو پیچھے چھوڑ کر آئے ہیں، اسی حالت میں آپ کی آنکھ لگ گئی۔ خواب میں کسی نے کہا ہے حاتم جو ہمارے ساتھ اپنا معاملہ درست کر لیتا ہے ہم بھی اس کے ساتھ اپنا معاملہ درست کر لیتے ہیں۔ آپ کو اہل و عیال کے ساتھ جو پیچھے مدد ہوئی نا وہ بھی خواب میں بتا دیا گیا۔ حج کے بعد جب واپس تشریف لائے تو بچی گلے لگ کر رونے لگی۔ اس موقع پر وہاں موجود بچوں نے بڑوں سے کہا اللہ پاک اس کی طرف نظر نہیں فرماتا جو عمر کے اعتبار سے بڑا ہو، بلکہ اس کی نظر رحمت تو اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے جو اللہ کریم کی زیادہ پہچان رکھتا ہے، زیادہ معرفت رکھتا ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے اللہ پر بھروسہ ہو تو بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ یہ آج کل لوگ جو حرام کام کی طرف جا رہے ہیں نا، کوئی سود کا کام کر رہا ہے، کوئی رشوت کا کام کر رہا ہے، کوئی جناب کہتا ہے نہیں یار جھوٹ بولے بغیر کاروبار کیسے ہوگا، یہ ایکچولی پرابلم یہ توکل کی کمی ہے۔ آج حرام روزی کا جو بازار گرم ہے نا، اچھا پتہ سب کو ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، پتہ ہے میں ملاوٹ کر رہا ہوں، پتہ ہے میں دھوکہ دے کر پیسے کما رہا ہوں، لیکن جب اس سے پوچھو کیوں کر رہے ہو تو یار کیا کریں، گھر کا خرچہ کیسے چلے گا، مارکیٹ میں سارے ہی جھوٹ بولتے ہیں، میں نہیں بولوں گا تو میرا مال کیسے بکے گا۔ مجھے بتائیے پھر توکل کدھر گیا، پھر بھروسہ کدھر گیا؟ یعنی آپ یہ سمجھتے کہ غلط کر کر ہی پیسے ملیں گے، یہ بھول ہے ہماری۔ یاد رکھیے حرام روزی کے قریب بھی نہ جائیں، یہ وہ غلطی ہے جو ہمارے یہاں بہت بڑی تعداد میں لوگ